الہ الا اللہ واللہ، لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے۔ تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے۔ اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف۔ ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث، جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث، اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث۔ 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے، اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اسی طریقے سے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر۔ لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ التسبیح ہے اس کی کافی وہ ڈیفینڈر ہیں، اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں۔ امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں۔ لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل صلاۃ و تسبیح کے۔ سمجھنے کے لیے وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے۔ بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا۔ حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے، اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گے، جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں گے۔ میں گنتا جاتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے کبیرہ، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف۔ اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی۔ الحمدللہ۔ مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل، اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ۔ اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 1 سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں
اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے، تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4، 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 5 باتیں ارشاد فرمائیں، چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کر، اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمعے کو ادا کر، ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ ادا کر، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ، اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں تو چچا جان زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو، اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ترغیب کا انداز دیکھیں، روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے، نمبر 3 مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں 1 مرتبہ۔ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے، سال میں 1 مرتبہ، اس کیٹیگری میں تو ہم فال کر ہی جائیں کہ سال میں 1 دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں 1 دفعہ، نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا 1 دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لیں۔ کیا انداز ہے ترغیب، الحمدللہ۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ و تسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں، لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھنا ہے، کتنے ہو گئے؟ 25۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ، 35۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ، 45۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، 55۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ، 65۔ پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں جلسہ استراحت جس کا بخاری میں حکم ہے 6251 نمبر حدیث میں، تو یہ ہو جائیں گے پھر 75 مرتبہ، جب ادھر بھی 10 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں۔ یہ جو آلہ تسبیح کا استعمال ہے نا، یہ کوئی بدعت والا معاملہ نہیں ہے، ہمارے سلف سے ثابت ہے، اور اس کے اوپر یعنی قرآن و سنت کے دلائل بھی موجود ہے۔ اسی کی آج کل ماڈرن فارم الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں بھی آ چکی ہوئی ہے جی، اور بعض لوگ انگلیوں میں پڑھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ کی اپنی مرضی ہے، کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، اس کا جواز موجود ہے، اور اہل حدیث کے ہاں بھی سارے علماء نہیں ہیں، چند تھوڑے سے ذرا جس کو کہتے ہیں نا ذرا ضدی ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں۔ آپ اگر سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو مسجد نبوی شریف کے احاطے کے اندر اور حرم شریف کے احاطے میں آپ کو تسبیحیں بکتی ہوئی نظر آئیں گی، اگر وہ اس کو غلط سمجھتے ہو نا تو وہ کبھی وہاں پہ بکنے نہ دیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ ٹوپی اور تسبیح کی مد میں 4 ارب ڈالر کی تجارت کر رہا ہے سالانہ، 4 ارب ڈالر، ماشاءاللہ کی جناب بول رہے ہو، پر شرمندگی دی گل ہے ساڈے واسطے کہ پاکستان جیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹوپی اور تسبیح بھی نہیں بنا سکا۔ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ آپ دیکھیں وہ تسبیح اتنی سستی تسبیح ہے چائنا کی، آج سے جو 25-30 سال پہلے ہم جتنے روپے کی تسبیح خریدتے تھے نا اس سے بھی کم میں وہ آج دے رہے ہیں، اور اس سے زیادہ مضبوط، وہ مچھلی والی انہوں نے نائلون کی ڈوری بیچ میں ڈالی ہوتی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر پیارے خوبصورت پلاسٹک کے دانے ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ سے، یعنی وہ دیکھ کے تو ویسے ہی تسبیح کو پکڑنے کو دل کرتا ہے، اور بڑی سستی سی تسبیح ہیں وہ۔ ہم تو یہ لکڑی کی استعمال کرتے ہیں، اس میں ذرا زیادہ آسانی فیل ہوتی ہے، باقی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ الیکٹرانک کاؤنٹر بھی آج کل آ گیا ہے، لوگوں نے یعنی وہ انگلیوں میں ڈالا ہوتا ہے، اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں آسانی رہتی ہے، اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کچھ اذکار ہے ہی ایسے ہیں کہ جو آپ الیکٹرانک کاؤنٹر یا تسبیح کے بغیر کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، جیسے 100 کی تسبیحات ہیں، وہ بعض کا کنسنٹریشن کے ساتھ آپ انگلی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں کر سکتے، سوائے جیسے تسبیحات فاطمہ ہیں جو ہر نماز کے بعد آپ نے 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر جو بخاری مسلم میں آتا ہے، یا ایک طریق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ تینوں 33 دفعہ 99 ہو گیا، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ گناہ صغیرہ ہوں گے، جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔
ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ نیکیوں سے خود بخود دھلتے جاتے ہیں, نماز پڑھنے سے بھی دھل جاتے ہیں. جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا واجب, اور اکثریت بڑے گناہوں کی آپ دیکھ لیں, چوری, زنا, قتل, وعدہ خلافی, جھوٹ, یہ سب کے سب جو ہے یہ بڑی بڑی وعیدیں جن کے اوپر آئی ہیں, سب کے سب گناہ کبیر ہیں. وہ صرف توبہ سے معاف ہو, وہ نیک عمال کرنے سے معاف نہیں ہوتے آٹومیٹکلی. تو بہرحال یہ جو وظائف ہیں یہ تو کرنا آسان ہوتے ہیں, لیکن اب جس طرح آیا ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو 100 دفعہ صبح پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ اور 100 دفعہ شام کو, تو قیامت الدن کوئی شخص اس سے بڑھ کے عمل میں نہیں آ سکتا سوائے اس کے جس نے اس سے بڑھ کر یہ وظیفے کو پڑھا ہو. اسی طرح کی فضیلت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے. اب یہ جو وظیفہ ہے وحدہ لا شریک لہ والا, اس کو آپ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم چاہیے, اور انگلی پہ آپ پکڑ کے بیٹھے رہے تو بندہ تھک ہی جاتا ہے, اس کی بجائے کاؤنٹر پہ کرنا یا تسبیح پہ کرنا آسان ہے. تو اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے. ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر پڑھا کرو, ہاتھوں کی انگلیاں تمہاری ذکر کی گواہی دے گی قیامت والے دن, ان کو بلوایا جائے گا. اس حوالے سے انگلیوں پہ پڑھنا یعنی ایک افضل عمل ہے کہ انگلیوں پہ گواہی دی جائے گی. لیکن اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھے نا. میں کیا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا دایاں ہاتھ ہی گواہی دے, بایاں بھی دے. رفع الیدین بھی میں دونوں ہاتھوں سے ہی کرتا ہوں نا, صرف دایاں ہاتھ سے تو نہیں کرتا. اور یہ کوئی ناپسندیدہ کام تو ہے نہیں ہے. جو احادیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پسندیدہ کام دائیں طرف سے مطلب فرماتے تھے, تو ذکر کرنا تو پسندیدہ کام ہی ہے نا, دائیں سے بھی کریں بائیں سے بھی کریں. وہ کہتے ہیں جی دائیں پہ ہونا چاہیے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کرتا جب پہنتے تھے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے, تو پھر بائیں طرف کی آستین نہیں پہنتے تھے, صرف دائیں پہنتے تھے. بھائی بھی پہنتے تھے نا, وہ شروع دائیں سے کرتے تھے نا. تو آپ بھی تسبیحات دائیں ہاتھ سے شروع کریں بائیں پہ ختم کریں. ہم نے تو دیکھا ہے اس میں ذرا آسانی رہتی ہے آپ کو یاد رکھنے میں, جب دائیں سے شروع کر کے بائیں پہ ختم کرتے ہیں. بعض اوقات انسان کو ایمبیگوس بھی ہو جاتا ہے معاملہ جب آپ ایک ہاتھ پہ ہی 2 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اس وظیفے کو بھی جو تسبیحات فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے اس کو بھی تسبیح پہ شمار کر لیتے ہیں الیکٹرانک کاؤنٹر میں. بالکل ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو آسانی ہے. علی بھائی اگلا سوال ہے, نماز میں درود ابراہیمی کے بعد ہم لوگ تو بچپن ہی سے بس ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک دوسری دعا کا حکم ہے جس میں 4 چیزوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے. ہماری پرانی نمازوں کا کیا بنے گا؟ پلیز کوئی حل ضرور بتا دیں, شکریہ. پہلی بات ہے کہ پرانی نمازوں میں تو اپنے بابوں کو روئے نہ جنہوں نے آپ کو ادھورا دین دی. دیکھیں یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا اور باقی کی اصحاب سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے. حکم کے الفاظ تو بڑے سخت ہیں, اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک طریق کے اندر آتا ہے کہ طوس تابعی جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے, بخاری مسلم کے حدیثوں کے راوی ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص ان 4 چیزوں کے اگینسٹ تشہد میں اللہ کی پناہ نہیں مانگتا تو میرے نزدیک اسے نماز ہی دوبارہ پڑھنی چاہیے. اتنی سختی, تو بھول چوک معاف ہے, پہلے جو کچھ ہو چکا وہ معاف ہے. یہ جو ان کی سختی ہے یہ بھی تاکید کے لیے. ویسے تو کوئی تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لے تو اس کی نماز کامل ہے. دعائیں سنت میں آتی ہیں, فرائض میں نہیں آتی. لیکن طوس تابعی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا, چونکہ نبی اسلام نے حکم دیا ہے نماز میں پڑھنے کا, اس کو حکمیہ لینا چاہیے. تو وہ بخاری مسلم الفاظ ہیں 4 چیزوں کے شر سے, مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں. وہ چیزیں 4 ہی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یعنی جہنم کے اگینسٹ اللہ کی پناہ, عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ, زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ, اور دجال جس کا دجل سے ایمان والوں کو اللہ ہی بچائے, آمین ثم آمین, اس کے اگینسٹ اللہ کی پناہ. یہ 4 چیزوں کے شر کے ہیں. باقی یہ بات صحیح ہے کہ بخاری شریف میں الفاظ ہیں جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. اس کے تحت صرف یہ دعا نہیں, یہ دعا تو ہے ڈیٹم لیول پہ کمپلسری. اس کے بعد آپ کو جو دعائیں یاد ہیں کتاب و سنت میں عربی زبان کے اندر دعائیں معصورہ ان کو کہتے ہیں, وہ پڑھیں. مثلا ایک دعا تو آپ ضرور پڑھیں جو بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام نے, انس بن مالک کہتے ہیں اور کوئی دعا پڑھے نہ پڑھے یہ دعا آپ نے زندگی بھر نہیں کبھی چھوڑ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس سے پرفیکٹ دعا ہی کوئی نہیں. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی کیا, وقنا عذاب النار,
آگ کے عذاب سے. یہ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. اور سب دنیا کے ہر کام کے لیے یہی دعا ہے. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو یہ ہے, کسی کی نوکری کا ایشو ہے یہ ہے, کسی کو بیماری کا ایشو ہے یہ ہے, بھلائی ہے. اور مسلم شریف میں بڑی پیاری حدیث ہے, صحابی کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم میں, کہ وہ اتنے کمزور ہوئے گویا کہ چڑیا کی طرح ان ڈھانچہ ہو گیا. تو نبی علیہ السلام ان کی عادت کے لیے گئے. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کوئی کام ڈالا. آپ نہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا ہی میں دے. علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے, یہ آپ نے بات کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ. تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا یہ بھی بہت فضیلت والا ہے. یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے, جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا, شب برات, اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا. آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں کسی بھی وقت پیش ہی ہو سکتے. یہ بھی اس بات کو سپورٹیو ہے یہ والی حدیث. اچھا, یہ جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں, ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے اسی وجہ سے. اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے, جب پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن نزول قرآن, یہ دونوں نبی علیہ السلام مناتے تھے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے پیر کا روزہ رکھیں. تو یہ ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال, کون کون سے دن؟ پیر اور اچھا روزانہ بھی نامہ اعمال پیش ہو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, وہ بڑی مشہور حدیث کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں, وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں, اور عصر والے فجر کے وقت. اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کس حال میں پایا, تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. دوسرے کہتے ہیں جب گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے. تو روزانہ بھی 2 دفعہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں, آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں. پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے. یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی یعنی کریشن کا کلائمیکس ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تقویم کے اوپر پیدا کیا الحمدللہ. اچھا میرے بھائیوں, شعبان المعظم سمیت باقی سارے مہینوں میں 11 روزے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان حدیث کے تحت رکھ لیتے. 8 روزے تو بن گئے نا. اگر آپ ایک مہینے میں 4 لگائیں, ہفتے 4 ہی ہوں گے نا, 28 دن ہوں گے تو 4 میں آپ 4 پیر اور 4 جمعرات کتنے ہو گئے؟ 8. اور 3 روزے ایام 20 کے, جب چاند گول ہو جاتا ہے 13, 14 اور 15 چاند, ایام 20 کا روزہ اسے کہتے ہیں جب خوب روشن ہو. اس کو روشنی کے لیے لفظ 20 کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی میں کہیں گے تو بعد بیض بنے گا, اور اردو میں ایام 20, تو وہ 13, 14, 15. اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی 3 کاموں کی. نمبر 1 مہینے میں 3 روزے, نمبر 2 روزانہ اشراق کی نماز, اسی کو چاش بھی کہتے ہیں, اسی کو دوحہ بھی کہتے ہیں, اسی کو اوابین بھی. یہ جو مغرب والی اوابین ہے نا یہ بابوں کی ہے. تو پھر ہم کیوں نہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. مسلم شریف میں اوابین کی نماز چاشت اور اشراق کی نماز کو کہا, توبہ کرنے والوں کی نماز. تو 3 کاموں کی نصیحت کی. نمبر 1 3 روزے مہینے میں, نمبر 2 اشراق کی نماز یا چاش کی نماز یا دوحہ کی نماز یا اوابین کی نماز روزانہ 2 نفل, اور تیسرا سونے سے پہلے بھی. ویسے افضل تو آخری پہر میں ہے, لیکن جو آخری پہر میں نہ اٹھ سکتا اس کے لیے افضل ہے رات کو سونے سے پہلے بھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کم از کم مہینے میں 3 روزے ضرور رکھا کرتے تھے, اور بعض اوقات اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ دن کون سے ہیں. یعنی عمومی عمل تو 13, 14, 15 کا تھا, اس کے علاوہ بھی آپ 3 کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہوتی تھی اگر کبھی رہ بھی جائے, لیکن عمومی عمل وہی تھا. اس کو سپورٹیو حدیث سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام
سفر میں بھی اور حضر میں بھی ایام 20 13 14 15 کے روزہ نہیں چھوڑتے. یعنی آپ علیہ السلام کو ان روزوں سے اتنی محبت تھی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھنے والا, یہ ایام 20 کے, خواہ وہ 13 14 15 کو رکھ لیے جائیں یا کبھی کسی بھی وقت رکھ لیں, یہ بھی آسانی دے دیں. پورے مہینے میں کبھی 3 کی گنتی, چاہے کٹھی پوری کریں الگ کر کے پوری کریں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ 3 روزے رکھ لے گا وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے. سبحان اللہ, لیکن مشکل ہے یہ کام. 36 روزے یہ بھی بن جاتے ہیں ساتھ تو آڑے سے سان کام دا. صحیح مسلم میں, جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں, سنن ابن ماجہ میں, 5 کتابوں میں. یہ جو 6 پڑھی ہیں نا, مشکات میں بھی آ گیا, وہ تو اسی کے نوٹس ہیں نا. یہ جو آپ کے سامنے 7 کتابیں پڑھی ہیں اس میں سے صرف بخاری کو نکال دیں, باقی ساری کتابوں میں حدیث ہے انکلوڈنگ صحیح مسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لی, وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے, پورے سال کے, پوری زندگی کے روزے رکھ لی. الحمدللہ, کتنی بڑی آسانی ہے. اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے 7 ہی شروع کرنے ہیں, اور یہ بھی شرط نہیں کہ ایک 7 رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں. پورے مہینے میں جس وقت مرضی رکھ لیں. 7 رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے, ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو رکھے جاتے ہیں. الحمدللہ میں جب سے یعنی بالغ ہوں روزے رکھ رہا ہوں, ہم 7 ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روزے مکمل کر لیجئے, تاکہ یہ پورے مہینہ 3 روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ 6 روزے رکھ کے تو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب کمائیں گے. اچھا, یہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار مشقت کم ہو رہی ہے, ثواب زیادہ, یہ کیسے پاسبل ہے؟ سر, اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہر طرح کے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھی آسانیاں بھی رکھی. ایک آپ کو اور بڑی آسانی بتاؤں جو میں اس کو آج فیل کر سکتا, میری سالوں روٹین تھی, یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں بتا رہا, صرف سمجھانے کے لیے. فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھنا ایک بڑا پرسکون وقت ہوتا ہے, بندہ اذکار کر لیتا ہے. لیکن جب سے یہ آپ کو پتا ہے دعوت کے والے سے ازمائش شروع ہوئی ہے تو اب تو یہ امپاسبل ہو گیا. تو ہمارے لیے پھر وہ آسان وظیفہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث, سیدہ جویریہ نبی علیہ السلام کی بیوی, نبی علیہ السلام ایک دفعہ, آپ کی بھی عادت تھی, صحیح مسلم شریف میں ہی آتا ہے, آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا, اور صحابہ کے الفاظ ہیں کہ آپ مجلس کیا کرتے تھے. میں نے اسی سے اپنی نام مجلس رکھا تھا. مجلس نمبر 1 میں نے حدیث بھی بتائی تھی. اور اس دوران ہم زمانے جاہلیت کے واقعات کو یاد کر کے نا ہنسا کرتے تھے. نبی اسلام ہمارے ساتھ مسکرا دیتے کسی فلانے دربار پہ دیگا چڑھانے سا. آج کے دور اس وقت بتوں میں چڑھائی جاتی تھی تو حضور بھی یعنی وہ کہتے تھے شکر اللہ نے ہمیں ہدایت دی. تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے آپ کو کہیں کام تھا, آپ گھر آئے, پھر کہیں گئے, تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ آپ کی بیوی جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھی ہیں. آپ کافی دیر بعد واپس آئے, سورج کافی بلند ہو چکا تھا, تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو؟ کہ رسول اللہ, فرمایا دیکھو تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب ملا. کہ رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد. سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ یہ 4 کلمات, یہ 3 دفعہ پڑھنا, صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی, تو مجھے اس سے زیادہ ثواب ملا. اچھا مجھے بتائیں, نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ سست سے, دعوت کے والے سے, دین کی پریکٹس کرنے کے والے سے, تو اگر حضور علیہ السلام کو یہ ثواب مل رہا ہے تو مجھے آپ کو کیوں نہیں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, وہ تو ڈیڈیکیٹڈ تھے نا دین کے لیے, وقف تھے نا, اللہ کے پیغمبر تھے. اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ سکپ کریں اور ان کو ثواب ملے, ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے, مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ اہتمام نہ کر سکیں تو ہمیں تو بدرجہ اولا مل جائے گا, تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب مل. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی. میں نے اس لیے بتایا کہ وہ شوال کے 6 روزے 3 روزوں کے ایکویلنٹ کس طرح بن جائیں گے, ہر مہینے کے 3 روزے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی, آپ کو ثواب مل جائے. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے نا, تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن روزانہ پڑھ لے. ایک شخص نے کہا یہ کون کر سکتا؟ تو صوفیاء ہی کر سکتا. یعنی میں آج کے دور 8 قرآن تھے, 3 قرآن تھے, 61 قرآن تھے, وہ جو فضائل مال میں اتنی کہانی ہے, وہ میری آپ مجلس نمبر 100 دیکھ لیں, کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو تہائی قرآن کے برابر. تو اب تہائی قرآن کے برابر آپ کو ثواب, 10 پاروں کے برابر ثواب مل. اللہ سے اچھا گمان رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے, تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں, اللہ تو سب کہہ رہے ہیں جی الحمدللہ. اچھا یہ ایام 20 کے روزوں سے ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ 15 شعبان کا روزہ تو ویسے ہی سنت بن گیا, کیونکہ 15 تو ایام 20 میں آتی ہے نا, 13 14 15 شعبان کا روزہ شب برات والی روایتیں ثابت نہ بھی ہوں, الگ سے بھی بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں جتنی میں نے بیان کی, ایام 20 کے روزوں میں سے تو ایک روزہ آتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا خاص روزہ ہے
اس کی اسپیشلٹی علیحدہ سے بھی احادیث میں آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہے. ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اصمت من سرر شعبان، کیا تو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھ لیں. اچھا، یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے، اردو میں بھی آپ سرا، سرر اور سینٹر بھی بنتا ہے. اس حدیث میں کلیئر نہیں کہ نبی علیہ السلام کس روزے کی بات کر رہے تھے، پہلے اشرے کا آخری روزہ یا آخری اشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ کون سا. اس کو سپورٹنگ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں الفاظ ہیں کہ سرتی ھذا الشہر، اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا، سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ناف، نیول، وہ نا فوق السرہ اور تحت السرہ، ناف کے نیچے ناف کے اوپر. اللہ سرہ نہیں ہے، فوق ہے، فوق اینو کہتے ہیں، اللہ ہوتا ہے ایگزیکٹ، اپون اینڈ بلو، نٹ آن. تو یہ بھی آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا سینٹر. تو ناف کا، شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے. تو اچھا، یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکھلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے ہالو کیا جائے وہ بھی سینٹر بن رہا ہو. تو اس سے 15 شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے. اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے، جماعت المسلمین والے، وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں. ہم اسے واجب نہیں سمجھتے، سنت ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو نبی اسلام نے کہا تھا اگر چھوٹ کے تو 2 رکھنا، تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا، امت کے لیے عام نہیں فرمایا، امت کے لیے نہیں، ان کے لیے. وہ تو نابینے کو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ نے کہا تھا اذان کی آواز آتی ہے مسجد میں پڑھنی ہے. ہمارے لیے حدیثیں ہیں کہ خوف، بارش، کرونا جو بھی ہو اجازت ہے. ہمارے لیے ذرا آسانی ہے، ڈفرنٹ ہے. تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا 15 شعبان کے روزے کے مخالف، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا جی، یہ وہ ایام 20 کا روزہ آپ 15 کا رکھتے تھے، 15 شعبان کا نہیں رکھتے. چلو سر آپ 15 شعبان کی نیت نہ کریں، ایام 20 کی کر لیں. کہتے ہیں اس لیے اس کے ایکویلنٹ 2 رکھوائے جا رہے ہیں. تو سر 3 کے ایکویلنٹ 2 نہ رکھوائے جاتے ہیں، ایام 20 تو 3 ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھو شوال میں، ایک کے بدلے 2 رکھوائے پلنٹی کے طور پر. تو 15 شعبان کے روزے کی ویسے تو آپ رکھیں 13، 14، 15 تینوں، لیکن ایٹ لیسٹ 15 کا تو رکھیں. ہماری تو کوشش رہتی ہے کہ رکھا جائے، یہ روزہ رکھا جائے، ثواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے، نبی علیہ السلام کا پسندیدہ ہے. اب میرے بھائیوں، ایک اور حدیث جو جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے. اس کی حکمت کیا ہے کہ رمضان کو پروٹوکول دینا ہے، فرض. اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ وہ جو سرے کا روزہ تھا نا، سرر شعبان، وہ آخری اشرا تو نہیں بنتا، کیونکہ 15 کے بعد تو آپ اجازت نہیں دے رہے روزہ رکھنے کی. 15 تک اجازت ہے، تو پھر سرا 15 بن، کیونکہ اگلے 15 میں تو اجازت ہی نہیں ہے. البتہ ایک ایکسیپشن ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شخص شعبان کے آخری 2 دن، رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، سوائے اس شخص کے جو پورا شعبان ہی روزے رکھ رہا ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے. باقیوں کے لیے 15 آخری روزہ ہے، 15 کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتا. تو یہ بھی سپورٹیو حدیث ہے سرر شعبان کو کہ وہ سینٹر میں روزہ بنا. اچھا، تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے سرر شعبان کے روزے والی، اللہ کا نام لے کے روزہ رکھ لیں. 15 شعبان کا کم از کم رکھیں، اگر 3 دن نہیں رکھ سکتے اور اس فضیلت سے محروم نہ ہو. ختم سحری کا وقت آپ اپنے چارٹ کے اوپر چیک کر لیں. اچھا، ختم سحری بڑا آسان بھی ہے، کوئی آپ کو ایپ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لائیو گوگل میں اگر لکھیں نا تو سن رائز ٹوڈے، فجر ٹوڈے اور اپنے سٹی کا نام، وہ سارے نمازوں کے ٹائمنگ دے دیتا ہے. شافعی حنفی سارے دیتا ہے، وہ صرف اثر میں ہی فرق ہے نا شافعی حنفی کا، باقی تو سارے سیم ہی ہے. تو وہ روزہ ضرور رکھا جائے. اس دفعہ امید ہے یہ آلموسٹ 4:30 کے قریب میں سحری ہو رہی ہوگی جیلم میں راؤنڈ اباؤٹ، اور افطار 6:30 کے بجے شام. باقی آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے آپ کو اپروکسیمیٹلی بتا دیا. اب آ جائے میرے بھائیوں، جو شب برات کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ایک جو فضیلت بیان کی جاتی ہے میں بعد میں حدیث بیان کرتا ہوں. اس میں ایک چیز تو جنرل ہے، بخاری مسلم میں وہ روزانہ فضیلت ہے، نہ اس میں شب قدر نہ شب برات کو بھی دخل ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں، یعنی اگر رات ہے نا 8 گھنٹے کی، تو آخری آپ سمجھ لیں آلموسٹ 2.5 گھنٹوں میں، 2.75 گھنٹے، اور رات ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہوتا ہے. آخری 1/3 حصہ جب فجر کے ہونے میں رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ
آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور فرماتا ہے، ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، اور یہ ندا آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو۔ تو یہ تو روزانہ ہو رہا ہے، اس میں نہ رمضان کی لیلت القدر کو کوئی دخل ہے، نہ ان کی بنائی ہوئی شب برات کو کوئی دخل ہے، یہ تو روزانہ ہی ہے شب قدر۔ البتہ آخری تہائی رات شب قدر جو رمضان والی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کے فجر تک پوری رات وہ رہتی ہے، تو وہ تو ایک رات ہے نا، باقی تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ جی آج نام امریکہ میں اس وقت دن ہے تو ادھر رات ہوگی ہے تو کتنے ہیں، یہ متشابہات ہیں، یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے باہر ہیں، ان کے اوپر، ان باتوں کے اوپر ہمیں ڈسکشن سے منع کیا گیا ہے متشابہات کی۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کی بھی، ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اس کا، اس لیے اس کو ویل لیفٹ کرنا ہے۔ تو وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں 739 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، سنن ابن ماجہ میں 1389 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1299۔ اور اس حدیث کے ساتھ مزے کی بات ہے امام ترمذی نے اس کے اوپر جرا کر کے ساتھ لکھا ہے یہ روایت منقطع ہے، نہ تابعی کی ملاقات تبع تابعی سے ثابت ہے، نہ تابعی کی ملاقات صحابی سے ثابت ہے، دو انقطاع ہے۔ حتیٰ کہ امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی اس حدیث کو ضعیف بتاتے ہیں، امام بخاری بھی، ترمذی بھی۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے شب برات کے لیکچر میں یہ حدیث ترمذی سے کھول کے پڑھ کہتے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں صحاح ستہ میں سے، اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد نا اینڈ پہ ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا تھا، ان کو تو پتا تھا نا کہ امام ترمذی کہہ رہے کہ نہ میرے نزدیک یہ روایت ٹھیک ہے نہ امام بخاری کے نزدیک۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کے دلائل بھی سامنے رکھتے ہیں، آپ ذرا جرت کرتے ہیں نا اور لکھتے کہ امام ترمذی نے اور بخاری نے کہانی کرائی ہے، میں وڈا کوئی اسکالر ہوں محدث۔ ویسے تو آپ البانی کے اوپر بھی جرا کرتے ہیں کہ البانی کو کیا اختیار ہے کہ جن حدیثوں کو امام بخاری یا امام ترمذی لے کے ہیں تو یہ ضعیف کہہ دیں یا صحیح کہہ دیں، تو آپ نے بھی تو یہی کام ڈالا ہے۔